الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. ناظرین، اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمتوں سے اس قدر نوازے کہ آپ کو راضی کر دے، آپ اس کے فیصلے سے راضی ہو جائیں، اس کی عنایتوں اور نوازشوں سے راضی ہو جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اور پھر آپ کو اگر یہ پتہ چلے کہ وہ عمل کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، جس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہو، دن لگتے ہوں، بھوکا رہنا پڑتا ہو، مال خرچ کرنا پڑتا ہو، نہیں، بلکہ صرف پابندی کے ساتھ صبح شام چند الفاظ ایمان، خلوص اور یقین کے ساتھ ادا کر لیں اگر آپ، تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے، تو کیا آپ کرنا نہیں چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ ضرور چاہیں گے کہ وہ عمل آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیا عمل ہے؟ اور جیسا میں نے بتلایا کہ عمل بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ہر ایک انسان، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، مریض، غیر مریض، صحت مند، بچہ، سب کوئی کر سکتا ہے. اس کے کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. بس آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، خلوص کے ساتھ اس کے معنی کو دل میں بٹھاتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنا ہے اور یہ الفاظ بھی ادا کر دینا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں، جو اسلام کا یا یوں کہیے حدیث کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر یہ حدیث لائے. اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں. اگرچہ سنن میں 3 بار کہنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن باقی روایتوں میں 3 بار کہنے کا تذکرہ ہے کہ 3 بار آپ صبح کہہ لیں اور 3 بار آپ شام کو کہہ لیں. تو غور سے سنیں وہ الفاظ جو اتنی بڑی فضیلت رکھتے ہیں، جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر فرمائے ہیں، وہ یہ ہیں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. 3 لفظ ہیں. ایک بار اور سنیے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. معنی اس کا کیا ہے؟ معنی بھی بہت آسان ہے. میں اپنے رب کو یعنی اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گیا. رب کا معنی پالنہار، تمام ضرورتوں کو بغیر مطالبے کے پورا کرنے والا. ایسی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت. رضیت باللہ ربن، اللہ کو میں نے رب مان لیا، اب مجھے کسی حاجت روا مشکل کشا کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی مجھے ضرورت نہیں، میری ساری ضرورتیں وہ پوری کرے گا. وبالاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے.
دھرم مان لیا ہے اس کے مطابق میں چلوں گا، زندگی گزاروں گا. مجھے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، کسی اور دھرم کی ضرورت نہیں. چاہے شیطان میرے سامنے اس کی باتیں کتنی ہی پیارے انداز میں زیب و زینت و آرائش کے ساتھ پیش کرے، لیکن میں نے اسلام کو، اس کے احکام کو زندگی گزارنے اور عمل کرنے کے لیے چن لیا ہے. مجھے کوئی اور دین نہیں چاہیے. وَبِمُحَمَّدٍ النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اختیار کیا ہے، چن لیا ہے بحیثیت نبی کے. مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، نہ کسی مرشد کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی نبی کی. نبی تو برحق ہے، سچے ہیں سارے ہی اور بہت زیادہ ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی مان لیا. اب کوئی مجھے پرانے کسی نبی کی طرف دعوت دے یا آپ کے بعد پیدا ہونے والے کسی جھوٹے نبی کی طرف دعوت دے، میں اس کو جھوٹا مانوں گا اور اس کی پرواہ نہیں کروں گا. تو کتنی باتیں؟ 3. اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، اور اس پر میں مطمئن ہوں اور اسی کے مطابق زندگی گزارے بندہ. 3 بار صبح کہنا ہے، 3 بار شام کہنا ہے، دل کی گہرائیوں سے کہنا ہے، پھر اس کے خلاف عمل نہیں کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جانتے ہو اتنے تھوڑے سے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے، نوازشوں سے، عنایتوں سے اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. جیسے دنیا میں آپ راضی تھے اس کو رب مان کر، اس کے بھیجے ہوئے رسول کو نبی مان کر، اس کے بھیجے ہوئے دین کو دین مان کر، ایسے ہی اللہ رب العزت قیامت میں آپ کو راضی کر دے گا. اتنا دے گا، کون سی جنت چاہیے آپ کو؟ وہ جنت دے گا. اور کیا چاہیے؟ وہ بھی دے گا. اور کیا چاہیے؟ وہ بھی دے گا. آپ جب تک راضی نہیں ہو جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے، اور قیامت میں اللہ رب العزت کا رحم و کرم، اس کی عنایتیں، نوازشیں ہمارے اوپر ایسی ہو جیسی اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے. پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.